انہی مدارس اور مکاتب کے سبب بر صغیر کے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام زندہ ہے، اور فقط اسلام ہی کیوں، اردو زبان بھی زندہ ہے۔ لیکن کیا نظم و ضبط کی کوئی اہمیت نہیں رہی؟ دینی مدارس کو ایک لڑی میں پرونا ہوگا۔ ان کی نمائندگی اور قیادت کے لیے مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور تنظیموں کو باہمی اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ اس اتحاد کو ایک طرف جہاں حکومت سے بات قائم کرنی ہوگی، تو دوسری جانب مدارس کے نظام اور نصاب میں ضروری اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ اور یہی بات مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کہا تھا، حکومت کو جا کر بتانا ہوگا یہ جو اس ملک میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہو، یہ سب انہی مدارس کے طفیل ہے۔ ان مدارس سے استعماریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ ہوتی اور جاں بازوں کی کھیت تیار نہ ہوتی تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ انہیں دارالعلوم کی تاریخ یاد دلانی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ ان مدارس میں ہم اپنے بچوں کو ضروری مذہبی تعلیم دیتے ہیں جس کا نظم مروجہ اسکولوں میں نہیں ہے۔ انہیں بتائیے کہ مدارس کے یہ فارغین بے ضرر ہیں۔ انہیں بتائیے کہ انہی مدارس کے جیالوں نے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے جیلیں بھری تھی۔ یہی وہ مدارس اور یہی وہ علماء تھے جنہوں نے موہن داس کرم چند کو مہاتما بنایا تھا۔ یہی وہ مدارس سے نکلنے والے علماء تھے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جن میں علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ انہیں بتائیے کہ اب حفاظ اور فارغین مدارس حکومت کے مسابقاتی امتحانات میں بھی پاس کر رہے ہیں۔ اسی سال 2 درجن طلباء نے نیٹ کا امتحان پاس کر کے سرکار کے منہ پر کرارا تماچا لگایا ہے کہ یہ جو تم الزام لگا رہے ہو اور جو مدرسے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آؤ آ کر دیکھ لو کہ اب ہم اس میں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں بھی کر کے دکھا دیا، بس کمزوری یہ ہے ہم مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنوں کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے آئیے، مدرسے کو بچائیے، مساجد کو بچائیے، خانقاہوں کو بچائیے۔ وقت ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو بڑھنا پڑے گا، تب جا کر مدارس بچیں گے، اسلام زندہ ہوگا۔ اسلام کے لیے بہت ساروں نے اپنی زندگیاں لٹائی ہے، آپ یہ کام تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ اس کے صدقے میں اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔